چلیں جی یہاں تک ہو گیا. اوکے جی اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے لکھا امپیرٹیو سینٹینسز. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر ابھی تو ہم نے ٹینسز پڑھے ہیں 12 ٹینسز, تو یہ نمبر 13 پہ کیا آ گیا؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بچپن سے لے کر آج تک جو ہم ٹینسز پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں ہم اکثر بیشتر پڑھتے بھی رہتے ہیں, سنتے بھی رہتے ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں کہ 12 ٹینسز ہیں. تو سٹینڈرڈ فارم میں 12 ٹینسز ہی ہیں, لیکن 3 اس کی ایڈیشنل فارم ہیں جو نارملی ہم نہیں پڑھتے. لیکن چونکہ آپ کمپیٹیو ایگزامز کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو یہ 3 جو ایڈیشنل فارم آپ کہہ لیں تو وہ پڑھنی چاہیے. دیکھیں نمبر 13 پہ ہے جی امپیریٹیو سینٹینسز. اسی طرح 14 اور 15 ہم پڑھیں گے, یعنی 12 جو ٹینسز ہم پڑھ آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہم 3 اس کے ایکٹیو وائس, پیسو وائس اور پڑھیں گے. 3 ٹائپس اور ہیں. یہ جو امپیریٹیو سینٹینس ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے امپیریٹیو سینٹینس کسے کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹینس کہتے ہیں اس سینٹینس کو جو V1 سے سٹارٹ ہو. V1 والا جو ہوتا ہے وہ امپیریٹیو سینٹینس ہوتا ہے. جو اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں نا, تو وہ اس میں لکھا ہوتا ہے جی حکمیہ فکرے. یہ کسی حد تک صحیح ہے, لیکن یہ مکمل ڈیفینیشن نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر خالی حکمیہ نہیں آتا, حکم دینا نہیں ہوتا, اس میں سجیشن اور دوسری اس طرح کے میننگز آ جاتے ہیں. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ امپیریٹیو سینٹینس V1 سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کا جو سٹرکچر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہم اس کا فارمولا دیکھیں گے. جس طرح ہم نے پہلے ٹینسز پڑھے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ایکٹیو وائس کا فارمولا بناتے ہیں اور پھر پیسو وائس کا فارمولا بناتے ہیں اور پھر نیچے اس کی ایگزامپلز لکھ دیتے ہیں. فارمولا لکھنا اہم ہوتا ہے, فارمولا یاد ہونا چاہیے, پھر آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ گرامر یاد ہو جاتی ہے. تو دیکھتے ہیں جی, یہ دیکھیں درمیان میں ایسے ہم لائن لگائیں گے اور ادھر لکھیں گے جی ایکٹیو وائس, اور اسی کا پھر بنائیں گے کیا, پیسو وائس. تو کس کیٹیگری کا, امپیریٹیو سینٹینسز کا ہم ایکٹیو وائس اور پیسو وائس دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے گا کہ اس کا جو فارمولا ہے ایکٹیو وائس کا وہ ہے V1 + O, یعنی V1 سے سینٹینس سٹارٹ ہوگا اور اس کے ساتھ +O یعنی آبجیکٹ آئے گا. تو سب سے پہلے تو آپ کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن آئے گی کہ سر یہ کون سا سینٹینس ہے جو V1 سے شروع ہوتا ہے. آپ کے ذہنوں میں آئے گا کہ سر ابھی ہم نے 4-5 دن پہلے جو بیسک سٹرکچر آف سینٹینس پڑھا ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر ورب اور پھر آبجیکٹ. یہ ایک سینٹینس کا, نارمل سینٹینس کا بنیادی ڈھانچہ ہے. تو اس میں سبجیکٹ کہاں پہ گیا؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو سبجیکٹ ہے وہ موجود ہے. اور وہ کیسے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے V1 + O ہے, جب اس کی ایگزامپل دیکھیں, یہ ہے اوپن دا ڈور, یہ اس طرح کی ایگزامپل ہوتی ہے اور فل سٹاپ آ جاتا ہے. اب اس میں اوپن جو ہے نا V1 ہے, اور جو ڈور ہے وہ کیا ہے, وہ آبجیکٹ ہے. لیکن اس میں سبجیکٹ بھی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی کو حکم دیتے ہیں نا, جس کو حکم دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہوتا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو سامنے والا موجود, اس کا انگریزی میں کیا کہتے ہیں, یو کہتے ہیں. تو اس کے اندر جو یو ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ ہڈن ہوتا ہے, وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. کیونکہ وہ سامنے سبجیکٹ موجود ہے, اس وجہ سے ہم یہاں پر سبجیکٹ لکھتے نہیں ہیں. ادروائز یہ بھی ایک اسی طرح کا سینٹینس ہے جس طرح کا ایک نارمل سینٹینس کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے, جس میں سبجیکٹ آتا ہے, پھر ورب آتی ہے اور پھر آبجیکٹ آتا ہے. لیکن اس میں یو سبجیکٹ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں, یہ دیکھیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو گیا اوپن دا ڈور. اب اس کا پیسو وائس کا فارمولا لکھتے ہیں. اب اس کا جو پیسو وائس کا فارمولا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے آئے گا لیٹ, پھر آئے گا +O, اور پھر آئے گا BE, اور پھر آئے گا V3. لیٹ +O +BE +V3. لیٹ سنا ہوگا, لیٹ, چلو لیٹ نہیں سنا ہوگا, لٹ تو سنا ہوگا. ہم نہیں کہتے وہ بڑا لٹ ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح ملتا جلتا ہے جی. لیٹ +O +BE +V3. یہ جو فارمولے ہیں نا, یہ والا فارمولا اور یہ والا فارمولا, یہ آپ نے یاد رکھنا ہوتا ہے.
یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو پیپر ہے نا وہ MCQs ٹائپ ہے. MCQs ٹائپ مطلب آپ اس میں 4 آپشن تو آپ کو بنا کر دے دے گا. آپ نے فارمولا چیک کرنا ہے کہ کس آپشن میں فارمولا صحیح استعمال ہوا ہے. تو آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں بنائیں. اوپن دا ڈور میں کیا آئے گا، پہلے لیٹ آئے گا اور پھر یہ او آئے گا. کیا، یہ دیکھیں کہ اس کو ہم لیٹ آگے دا ڈور ہو گیا، ٹھیک ہے. بی ای لگائیں گے اور پھر یہ دیکھیں اوپن دا ڈور، ٹھیک ہے. اس میں یہ ورب ہے تو ورب کی تھرڈ فارم اوپنڈ، ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو پیسے وائز ہوتا ہے اس میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم آتی ہے. تو یہ دیکھیں یہ ہے جی ورب کی تھرڈ فارم. اوکے ہو گیا، سمجھ آ گئی. چلیں اب اس کی ایک ایگزامپل اور دیکھتے ہیں جی. اور ایگزامپل آپ اس کی دیکھیں ایک چلیں یہ ہم لکھ لیتے ہیں جی رائٹ آ لیٹر. ہم کسی کو کہہ رہے ہیں جی ہاں جی خط لکھو. تو وہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھیں لیٹ آ لیٹر کیا بنے گا، بی آگے بولیں ریٹن. لیٹ آ لیٹر بی ریٹن. ہو گیا جی. چلیں اب ایک اور ایگزامپل لکھیں جی. اس میں یہ ہے کہ جیسے ایسے جی لکھیے گا واک، آپ کسی کو کہہ رہے ہیں واک ان دی مارننگ. واک ان دی مارننگ اور فل سٹاپ. ہاں جی بنائیں جی واک ان دی مارننگ، ٹھیک ہے. یہ ہے ایکٹیو وائس ہے جی، امپیریٹیو سینٹینس ہے کیونکہ V1 سے کیا ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. ہاں جی اچھا جی. کچھ لوگوں نے بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو کنفیوژن کا شکار ہوئے. جو کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں اچانک بنانا تو شروع ہو گئے لیکن آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ان دی مارننگ کیا ہے فارمولے میں، تو کیا لکھا ہوا ہے آبجیکٹ. کیا یہ آبجیکٹ ہے؟ یہ تو آبجیکٹ نہیں ہے. دیکھیں نا سب سے پہلے تو آپ نے یہ غور کرنا ہوتا ہے کہ جب ایکٹیو وائس کا پیسو وائس بنا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں آبجیکٹ موجود ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک گولڈن رول ہے اور گولڈن رول جو ہے نا وہ کیا ہے، کس کا، یہ پیسے وائز کا، کہ پیسے وائز صرف اسی کا بنتا ہے جس میں کیا ہو، یہ آبجیکٹ موجود ہو. جس میں آبجیکٹ موجود ہوگا، ٹھیک ہے، جس سینٹینس میں آبجیکٹ ہوگا یعنی آپ کہہ لیں کہ اس کے ایکٹیو وائس میں آبجیکٹ ہوگا تو کیا بنے گا، اس کا پیسے وائز بنے گا. اگر آبجیکٹ نہیں ہوگا تو پیسے وائز نہیں بنے گا. اوکے ہو گیا جی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں واک ان دی مارننگ میں واک ورب ہے، ان دی مارننگ یہ آبجیکٹ نہیں ہے. تو ان دی مارننگ کیا ہے بتائیں، ہم نے پڑھا تھا بالکل ٹھیک ہے جی. یہ ہے جی کیا، فریز. فریز یہ انکمپلیٹ فریز جو ہوتا ہے تھوڑا سا انکمپلیٹ میننگ دیتا ہے. اور فریز کی بھی پھر آگے کون سی قسم ہے، یہ دیکھیں نا ان، اس میں پریپوزیشن آ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیا، یعنی فریز. اس کو ہم بہتر یہ ہے کہ کیا کہیں، پریپوزیشنل فریز. پریپوزیشنل فریز، ٹھیک ہو گیا جی. یہ سمجھ آ گئی ہوگی. تو اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہے، یاد کرنا. یہ یاد رکھیے گا کہ جب MCQs کو پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو جذباتی نہیں ہونا ہوتا، ٹھیک ہے. کانسیپٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور فارمولا دیکھنا ہوتا ہے اور آرام سے پیپر کو حل کرنا ہوتا ہے تاکہ غلطی کا کوئی امکان باقی نہ رہے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. اور اگلا جو ہے نا یہ ہے کہ ہے جی ہمارا نمبر 14.